صد کتابو صد ورق در نار کن لیک روئے دل جانب دلدار کن بحال خیش حیرانم اگشنا یا رسول اللہ بحال خیش حیران اگشنا یا رسول اللہ پریشان اگشنا یا رسول اللہ پریشان اگشنا یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب چار سازی کن شہاب کس نوازی کن طبیب چار سازی کن مریض درد عصیان اگشنا یا رسول اللہ مریض درد عصیان اگشنا یا رسول اللہ ندارم جز تم الجائے نداند جز تم ندارم جز مل جائے ندانم جز تو یہ توئی خود ساز و سامان اگشنا یا رسول اللہ توئی خود ساز و سامان اگشنا یا رسول اللہ بچھس ناچون اسیر غم اویلم لم جانس چیم بچھس ناچون اسیر غم اویلم لم اوی زخمی جگر یت التزار است یا رسول اللہ کریوناک نظر یت التزار است یا رسول اللہ و ابتر عشق نئی بیمار دوا و ابتر عشق نئی یار یو از خبر پننس میسی ملجا میسی ماوا سمیانی حال میسی ملجا میسی ماوا
رسماکات در دل نابکارس کریو ناک نظر باب تر عشقن بیمار یار باب تر عشقن یار یو از خبر پننس کریو ناک نظر یت حال میں بڑ دولت چونین میں بڑ بس بس چی شربت بیمارس یا رسول اللہ کریو ناک نظر یت حال زارس یا رسول اللہ چو ہمی وی سخت مجبور گمو سوچ سجر بگئی سکر مجبور گمودادو شکر موسور حالم دریت چھ پیارا چیسو حالم دریت چھ پیارا چیسو کریو ناک نظر یت حال غریب اسنوت وانس الہی بحق بنی فاطمہ کی برقول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوتم رد منو دست دامان آل رس منو دست دامان آل رس منو دست دامان آل اللہم طہر قلوبنا من النفاق والشر ولساننا من الكذب وعیوننا من الخیانہ واقدامنا على صراط مستقیم واجمعنا على کتاب و سنہ مع السلامت والعافیت والایمان اللہم یا رب حق محمد المصطفیٰ ورسولک المجتبى وآلہ الطیبین الطاہرین وصحاب الکرام الاجمعین اللہم یا ربنا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک ومن تحویل عافیتک ومن فجاء نقمتک ومن درک الشقاء ومن شر ما سبق في الليل والنهار اللهم إني أسألك بعزة الملكك يا ربنا وبشدة قوتك وبعزتك وبسلطانك وبقدرتك على خلقك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصبحت عبدا يا ربنا مملوكا ظالما لنفسي
لك حجة ألا ولا حجة لا استطاع إن آخذ إلا ما آتيتي يا ربنا ولا ألتقي مما إلا وقدني يا ذا الجلال والإكرام أمسيت اللهم يا ربنا معتصما بزمامك المني لا يزال يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین اور اے بادشاہی حقیقی سانین گنہن کر مغفرت اللہم یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا مدبر اللیل والنہار اے پاک ذات خداوند تعالی سانین گنہن کر مغفرت سانین خطن کر معافی سن عیوبن کر درگزر اے پروردگار اس کر سو عافیت عطا یس نکنسین سید بدل زہن پروردگار اس ہر شرس من چون پناہ مگان پروردگار عالمینہ اس بچا پنی ناراضگی نش پروردگار عالمینہ شقاوت بدبختی نش بچا پروردگار اس ہر شقاوت نش چونی پناہ بیسان یا ربنا ومن تحویل عافیتک ومن نجا یا ربنا اچھی دیوان ہر عافیت اسمن پنن پان سی سونپان پروردگار عالمینہ بیچک سی سون پناہ گاہ اے ما سبق فی اللیل والنہار اے راتن تو دہن ہند مالک اے خالق سانین خطن کر معافی اے عظیم اقتدار والے اے عظیم رحمت والے پپاس نبی رحمت کر اس تماماً ہندین مشکل آسان تماماً ہندین خطن معافی پروردگارہ ژے چھُکھ میون حجت چانہ حجت بغیر چھن مین کہین تہ حجت پروردگارہ ژے چھُکھ میون قوت چانہ قوت بغیر چھن مین کہین قوت پروردگارہ ژے ہیککھ تہ کٔرِتھ یہِ نہٕ کانٛہہ کرِ پروردگار عالمینہ ژے ہیککھ تہ دِتھ یہِ نہٕ کانٛہہ تہ دِیہِ پروردگار عالمینہ ژے ہیککھ تہ نِتھ یہِ نہٕ کانٛہہ تہ نِیہِ پروردگار عالمینہ ژے چھُکھ مشکلن منٛز حل کرن وول پروردگارہ محتاجن مدد کرن وول یس ژٕ عطا کرکھ تس کر نہٕ محتاج کانٛہہ پروردگار عالمینہ یس ژٕ عطا کرکھ تس کر نہٕ محتاج کانٛہہ یس ژٕ عزت دِکھ تس نی نہٕ کانٛہہ یس ژٕ نِکھ تس دی نہٕ کانٛہہ اے آخر الزمان کہ ٹھٹھس معشوق سندِ خالقہ تم سندی وسالت کر سانین روحن مز پاکیزگی عطا روحن مز بالیدگی عطا پروردگار عالمینہ یس ژےٚ سونپُت اسہِ روح بارِ امانت پروردگار اس کر تمیک سری راز عطا پروردگار اس کر تمیک سری راز عطا دنہیچو تنگیو کوششو تو کامیو نشن کر اس فارغ پروردگار عالمینہ اس تھاو دنہیچو تمام فتنہ انگیزو نش دور گمراہیو نش دور پروردگار عالمینہ فتنو نشن دور مشکلو نش دور پروردگارہ یہ کینٛژھا ژےٚ پسند تی کرنُک دِ توفیق پروردگارہ صبح تہِ دیٖزِ پننسٕے ظہوٗرس منٛز شام تہِ دیٖزِ پننس ظہوٗرس منٛز یم دٲدۍ سانٮ۪ن وجوٗدن منٛز تِمن بخش شفا پروردگارہ روح کٮ۪ن دادٮ۪ن شفا پروردگارہ زبٲنۍ ہٕنٛدٮ۪ن مرضن شفا أچھن ہٕنٛدٮ۪ن مرضن شفا کنن ہٕنٛدٮ۪ن مرضن شفا یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا مدبر اللیل والنہار پروردگار عالمینہ سانین کلن ہندین سرسانن علاج تکبر کن سرسانن علاج پروردگار عالمینہ تم دل یم چانہ وتہ نش فرار گمت تمن علاج تم قدم یم چانہ وتہ نش فرار تمن علاج پروردگار اس کرز تمام اہل دلن ہن صحبت عطا رتن ہندین قدمن مز تھوز مطلب پرستن نش نجات ظالمن نش نجات جابر حکمرانن نش نجات پروردگار عالمینہ اس تھوز ستس سنگتس مز یت سنگتس مز ژٕ رٲزِ آسکھ تٔتھۍ منٛز تھٲیزِ یتھ ژٕ ناراض تمہِ نش بچا
پروردگارا اس کرزن تیُتھ مال زہنی عطا یُس مال اس ژےٚ نِش دوٗر راوِ سُہ عیال تہِ کٔرزن عطا یُس ژےٚ نِش دوٗر رایہِ پروردگار عالمیٖنا سۄ خوشی تہِ کٔرزن عطا یۄس ژےٚ نِش دوٗر نِیہِ پروردگارا دُنہِچ کانٛہہ تہِ سنگت دیٖزن یۄس چٲنِس محبوٗبس نِش نِش دوٗر پروردگارا سانٮ۪ن مُشکِلن کر حل یِم نافرمان تِمن راہ ہدایت تِہنٛدے پاس اَسہِ تہِ راہ ہدایت یِمن دِتُتھ تِمن استقامت پروردگار عالمیٖنا یِم مُشکِلن منٛز تِمن کاس مُشکِل پروردگارا سانٮ۪ن مُریٖدن طٲلبن یِم عرب و عجم سانٮ۪ن دۄہ خٲرن سۭتۍ اُمید وابستہٕ کٔرِتھ تِمن سارنٕے سان یتھ کاروانس کر پنٕنۍ برکت امہِ کٮ۪ن سارنٕے مُبلِغن مےٚ دٔچھنہِ پٮ۪ٹھ کھووُر تانۍ یِم تہِ علما تِمن سارنٕے سان یِم تہِ دُرویش تِمن سان یِم تہِ کلندر تِمن سان پروردگار عالمیٖنا یہِ مِشن کر پُر نوٗر یہِ کر پُر بہار یہِ کر معطر پروردگارا بُرٕ کانٛچھن بالٮ۪ن نِشن نجات حٲسِدن نِش نجات فٲسِدن نِش نجات غٲصِبن نِش نجات ماکریٖنن نِش نجات قٲذِبن نِش نجات پروردگار عالمیٖنا منگان چھِ یِمن تہِ یتھ مِشنہٕ سۭتۍ اُمید وابستہٕ تِم تھاوکھ زِندٕ تہٕ جاوید تِہنٛدٮ۪ن مُشکِلن کر آسٲنی تِہنٛدۍ دٲدۍ کر دوٗر پروردگارا تِہنٛدۍ دٲدۍ کر دوٗر پروردگارا یِم یتھ مِشنس سۭتۍ سٲنِس اتھس سۭتۍ وابستہٕ علما مُبلِغیٖن مُقرریٖن ناطقیٖن پروردگار عالمیٖنا زاہدیٖن قائدیٖن سٲری تھاوکھ سلامت پروردگارا تھاوکھ سلامت تھاوکھ سلامت پروردگارا دُشمنن ہٕنٛدیو شرو نِش سلام سحرٕ گرن ہٕنٛدیو سحرو نِش فٲسِدن ہٕنٛدِ فسدٕ نِش ماکریٖنن ہٕنٛدِ مکرٕ نِش یہِ جماعت تھاوُن سلامت یِم علما تھاوکھ سلامت پروردگار عالمیٖنا یِم وابستہٕ چھِ یہ تعلیم روحانی تعلیم حٲصِل کران پروردگارا تِمن کر اجابت تِہنٛدٮ۪ن دِلن کر عطا نوٗر بپاشِ نبی رحمت بپاشِ نبی رحمت بپاشِ نبی الہدا برحمتک یا ارحم الراحمین یِمن گرن منٛز چھِ بٮ۪مار آمٕتۍ ترٲیِتھ پروردگارا تِمن دِ شفا یِم ہسپتالن منٛز چھِ آمٕتۍ ترٲیِتھ تِمن دِ شفا یتھ مجلس منٛز ییٖتۍ تہِ گرن منٛز بٮ۪مار ترٲیِتھ آمٕتۍ تِمن شفا پروردگارا تِمن سارنٕے شفا تِمن سارنٕے شفا یِم ییٚتہِ عرفا تشریٖف تھٲوِتھ پیٖر صاحبان تشریٖف تھٲوِتھ مُبلِغیٖن مُقرریٖن سارنٕے کر شفا شفایہِ کٲمِل عطا شفایہِ عٲجِل عطا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ہر کانٛہہ دُعا تُہنٛدِس حقس تہٕ سٲنِس حقس منٛز رُت قبوٗل یتھ دۄہ خٲرس منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ سانہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامندی آسہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سُہ عطا یتھ منٛز شر آسہِ تمہِ نِش تھٲیِن اللہ تعالیٰ محفوٗظ چوٗنٛکہِ مُسلسل دۄیو ہفتو پتہٕ گوٚو ییٚمہِ مجلس ہُنٛد سنگم تۄہہِ چھُ معلوٗم زِ اَسہِ چھِ مسجد سیرِ تعمیٖر چلان ییٚتہِ چھِنہٕ ذاکریٖن واتان کینٛہہ یِم تشریٖف چھِ اَنان مجلس منٛز تِم چھِنہٕ واتان کینٛہہ کوٗشِش چھِ کھُلہٕ کھُلہٕ بیٚہماو تاکہِ ذِکر کرہاو دُعا کرہاو لیکن یتھ مجلس منٛز چھُ اِسلیے ژیٚل سپدان کوٗشِش کرے کہِ یتھ برٛٮ۪سوارِ تانۍ گوٚژھ گژھٕنۍ مجلس مسجد شریٖفس منٛز شفٹ تہٕ سپُد نہٕ مُمکِن کینٛہہ اُمید چھِ انشاء اللہ الرحمان یۄس یِنہٕ واجٮ۪ن مجلس آسہِ سۄ کرو أسۍ انشاء اللہ جامعہ قادری کِس خانقاہ شریٖفس منٛز آج کی مجلس کے لیے کوئی طویل گفتگو نہیں ہے بس اتنا ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے ایک تذکرہ کیا تھا اور اس پہ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال بھی کیا تھا شاید تمہیں کسی کو یاد بھی نہ ہو یا کسی کو تم میں سے یاد ہو جو یاد رکھنے والے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں
اور جو بھولتے ہیں تو کبھی کبھی وہ راستے میں ٹھوکر کھاتے ہیں. ایسا میں نے نہیں کہا، ایسے عارفین نے لکھا ہے. تو اس میں ہم نے کہا کہ تھا کہ اگر یہ آپ کو یاد ہوگا جی، تو میں نے کہا تھا اس مجلس میں، جیسے اس درویش کو یا شیخ صاحب نے یاد رکھا ہے، لکھتا رہتا ہے ہمارے مجلسیں اور پھر ساری تقریریں یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے. تو اس نے بھی توجہ وہی دلائی کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، زمانے کا دستور ہے، جو جسے تلاش کرتا ہے وہ اسے تلاش کرتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک آیت اور پھر آپ کو ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو تلاش کیا اس نے حضور کو تلاش کیا، اور جو خدا کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تلاش کرتا ہے. آپ میں سے کوئی چاہے گا نا کہ کبھی کبھی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا دوست بنے، کوئی مجھے ڈھونڈنے آ جائے گا، میری تلاش کسی کو. لیکن کون آپ میں سے یہ چاہے گا کہ کوئی ایسا دن بھی ہو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری تلاش شروع ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہو، مجلس ہو، سامنے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین بیٹھے ہوں، سامنے حسن و حسین ہو، مولا کائنات ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجلس میں کہیں کہ آج میں نے تلاش ہے فلاں بندے کی، خدا کی فلاں بندے کی، میرا امتی ہے، وہ مجھے بہت تلاش کرتا ہے، لیکن یہاں نہیں رہتا، رہتا ہے کشمیر میں، رہتا ہے ہند میں، رہتا ہے کسی اور وطن میں. تو کوئی دن ایسا کسی کے لیے آ جاتا ہے کہ جب مجلسیں محفلیں لگتی ہیں نا ہماری، آپ کی میری، گھر میں باہر کہیں بھی، تو ہم کسی نہ کسی کو غیر شعوری طور یا شعوری طور یاد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش اگر آج فلاں ہوتا، کاش اگر اس مجلس میں فلاں ہوتا، کاش اگر اس پتہ نہیں وہ کدھر، مجلس کا مزہ ہی کچھ عجیب ہوتا. تو کیا کوئی دن ایسا بھی ہوتا کہ مدینے کی مجلس ہو، صدارت کی کرسی پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو، سامنے صحابہ ہو، تو صحابہ سے یہ فرمائیں کہ میں نے آج فلاں آدمی کی تلاش ہے، اس کو لے کے آؤ اس مجلس میں، میرے ساتھ وہ رہے گا آج. تو ایسے میں آپ کو ایک نہیں درجنوں انسانوں کی مثالیں سنا سکتا ہوں جن کی تلاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے کی. اب یہ تو ایک پہلو تھا جو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تلاش ہوئی، لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جہاں ادھر سے حضور کی تلاش ہوئی اور اس سے پہلے ہی کسی کے دل میں اس کے یار کی تلاش ہوئی تھی. کیونکہ یہ جو مجلسیں لگتے ہیں یہ مساجدوں میں نہیں لگتے، یہ خیموں میں نہیں لگتے، یہ راہوں میں نہیں لگتے. یہ جو تقربات کے مجلسیں لگتے ہیں نا، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ تخیلات کی دنیا سے شروع ہوتی ہے، پھر سارے تفردات اس تخیل سے نکل جاتے ہیں، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہ محفلیں نکل کر تخیلات کی دنیا سے اللہ اکبر تجردات کی دنیا میں چلا جاتا ہے. انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو یقینی طور سمجھ لو کہ دل کے دنیا سے مجلس شروع ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ کے جولی میں وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو سناؤں کیسے. جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا اویس کی تلاش کی، بلال کی تلاش کی، سہیل کی تلاش کی، عمر کی تلاش کی، کتنے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کی تلاش ادھر سے ہوئی. لیکن کچھ لوگ وہی لوگ پاتے ہیں اکثر جو دل کے دنیا میں اپنے محبوب کو تلاش کر لیتے ہیں. تو آج ہم ایک شعر پہ آئیں گے، اس شعر کی طرف، لیکن پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے شعراء کو سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. کتنے شاعر ہیں دنیا میں، ہے نا، لیکن
درویش اور عارف کب شاعر بن جاتا ہے؟ جب اس کے تخیلات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، وہ کھو جاتا ہے اپنے یار کے جلووں میں، کبھی اس کے زلفوں کی تلاش کرتا رہتا ہے اپنے ہی من میں، کبھی اس کی آنکھوں ما زاغ البصر کی تلاش کرتا رہتا ہے اپنے ہی من میں۔ تو آشرو کنوی زیون خیال کیسے بناؤ سنس محبوب اس کت رویا اس، کیسے اس کی زلفیں ہو، کیسا اس کا چہرہ ہو۔ یہ میں خاص حضور کے لیے نہیں بول رہا ہوں، جس سے تمہارا پیار ہو، جس سے تمہارا میلان قلب ہو اور غایت درجے کا محبت آپ کو اس چیز پر لے جائے، تو پھر تمہیں اس کے آگے کچھ نہ پیچھے دکھتا ہے نہ آگے دکھتا ہے، اور سمجھ لو اس وقت جو عارضوں اور عاجزی کی حالت میں اپنے یار کی محویت کے لیے آپ عجز انکساری کریں گے اور پکاریں گے محبوب کے جلووں کے لیے، تو سمجھنا وہ تمہاری وہ ادا اور وہ آواز صرف تمہارے دل اور زبان سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ عرش تلے چلے جاتے اور محبوب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے پھر قبول کرنا، آگے لے جانا، محفوظ کرنا، وہ کام آپ کا نہیں ہے، وہ کام اس میکینزم، اس سسٹم کا ہے جس پر خدا نے ہزارہا فرشتوں کو مقرر کر لیا ہے۔ تو یہاں رومی علیہ رحمہ نے ایک اچھا شعر لکھا ہے اور کہا ہے، وہ میں آگے سناؤں گا، لیکن یہاں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیا تمہیں کبھی تلاش ہے اپنی یار کی؟ اگر ہے دل میں تو سمجھنا جتنی جستجو اور تلاش تمہاری مضبوط ہو جائے گی، اتنی تیری الفاظوں میں پختگی آ جائے گی، اور تمہارے الفاظوں کی پختگی ہی بتائے گی کہ تمہیں تلاش دل ادھر سے ہے، ادھر یار کو تلاش تیرے دل کا ہے۔ تو اس پر ایک نعت شعر ہے، بس پہ ان میں یاد چنی زلف عنبر بار بار، بس پہ ان میں یاد چنی زلف عنبر بار بار، اد بدل قربان کر ہے روز حج تسیبی قیام، کیف الادرا متمدینس میایت تسمنی جو سلام، دست بسته خسته گمود اجزا چون غلام، رات راتس نات پری پری وقت جری جری عالمل، بندگی چھوس یہ کرنی وہی میں کمرس کھم تسام۔ آپ یادوں میں اتنا کھو جاؤ کہ اپنے محبوب کو سناؤ سناؤ سناؤ، بتاؤ۔ جے نماز پہ بیٹھو تو یار کو سناؤ، قیام کرو تو یار کو سناؤ، سجدے میں جاؤ تو اپنے محبوب کو سناؤ، گزر جاؤ تو محبوب کو سناؤ، شکوے بولنے ہو تو اسے کہو، تعریفیں کہنی ہیں تو اس کو کہو، دل تنگ ہو جائے تو کسی کو دکھڑا سنانے سے بہتر ہے جے نماز محبوب کے قدموں میں ڈالو اور اسے سنانا شروع کر دو۔
اس زمانے کے لوگ تمہیں کیا دیں گے شکوے سنا کے؟ یہ لطف لیں گے آپ کے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے۔ فکر نہ کرنا، اگر آپ نے اپنا یار بنایا ہے کسی کو، تو تم مت ایسا ذہن رکھو کہ وہ سن رہا ہے یا نہ سن رہا ہے۔ اگر تلاش آپ کی مضبوط ہو چکی ہے تو سمجھ لو کہ ابھی دل سے نہیں نکل رہی ہے، لیکن تمہاری آواز اس کے دل تک پہنچ گئی۔ یہ غم، یہ فسانے، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں، یہ مجبوریاں، یہ راحتیں، یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے تو تمہارے بہتری کے لیے، تقدیر کے حصے ہیں۔ انہیں اگر سنانا ہی ہے تو محبوب کو سناؤ، یار کو سناؤ۔ تو کوئی ایک ایسا شاعر یا ایسا قائل الکلام، کوئی عارف ایسا دکھا نہیں سکتے آپ کے، جس نے اپنا غم، اپنا درد قلب کا کسی اس انسان کو سنایا ہو جس انسان کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں بے درد وہاں فریاد۔ صحیح۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اتنی طاقت دو اپنے الفاظوں کو کہ وہ طاقت، وہ الفاظ سیدھا آسمان کو چیرتے ہوئے یار کے قدموں تک لے جائے آپ کی صدا۔ جس دن ہو گئی تو اس دن آپ عارف ہو گئے۔ معرفت کی ابتدائی جو چابی ہے آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اب اپنے تالا کھولنے کے لیے آپ ریڈی ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ کا دل اس طرف راغب ہو جائے۔ یہاں حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول مجھے یاد آیا۔ وہ فرماتے ہیں، ان کا خطاب ہے، وہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ جاء الیہ رجل فقال له انی احبک فی اللہ عز وجل فقال له اتخذ البلاء وجبابا۔ یہاں حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، وہ 28ویں مجلس تھی غوث اعظم کی اور جمیع الآخر تھا مہینہ، تو اس میں حضور سیدنا غوث اعظم نے خطاب فرمایا۔ کس نے؟ آپ اور میرے پیر نے کیا فرمایا؟ خطاب فرمایا۔ خطاب فرماتے ابتدا آیت سے نہیں کی، کیونکہ غوث اعظم کی اکثر مجلس سے آپ دیکھیں گے عارفین کی نہ وہ ابتدا آیتوں سے کرتے ہیں نہ حدیثوں سے، بس کہیں سے بھی شروع ہو گئی اور انہوں نے شروع کر دیا اور بتانا شروع کر دیا۔ تو یہاں انہوں نے شروع کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ تحقیق ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس خدمت اس مزا، تو وہ کہنے لگا، وہ شخص فقالا جاء الیہ رجل، ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، وہ کہنے لگا، فقالا لہو، تو ان سے وہ کہنے لگا، اپنی جو کیفیت تھی اس کے دل میں وہی کہنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کے رضا کے لیے دوست بنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے واسطے میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں۔ کس سے کہنے لگا؟ ہے فقال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، لہو اتخذ البلا، کیا فرمایا؟ میں دوست رکھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو؟ اچھا، مجھے دوست رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے؟ ہاں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا کرنا چاہتے تو بلا اور پریشانی کو، بلا کہتے ہیں مصیبتوں، بلا پریشانیوں کو، بلا کو، مصیبتوں کو، پھر کیا کر تو جیابن، اس کو اپنی چادر بنا. جیاب بولتے ہیں چادر کو، چادر ہوتی ہے چادر. تو ایسا کر لے، اپنا اڑنا جو آپ کی چادر ہے وہ بناؤ. غم کو، آندھی کو، پریشانی کو، مصائب کو، آلام کو، سختیوں کو، فقیری کو، بھوک کو، پیاس کو، جو بھی زمانے کے شر ہے ان کی تو چادر بنا اور لپیٹ لے. جب تو وہ لپیٹ لے گا تب میں جانوں گا کہ تو میری دوستی کے لائق ہے کہ نہیں ہے. یعنی سمجھ لینا میرے بات کو. میں یہاں آپ کو ایک عمدہ بات بتا رہا ہوں. کسی نے کہا کسی کو مجھے تجھ سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی. آرزو دنیا کی عاجزانہ ظالمانہ محبت تھی جس سے آپ اپنی طریقے سے کہتے ہیں. کون سی محبت؟ ہاں، مجازی. حالانکہ ہمارے حقیقی مجازی میں کیا فرق ہے؟ تو موقوف اگر مجازت پہ بھی کرو گے اس بات کو تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے اس دوست کو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا، وہ سب سے بہتر جو کچھ چیزیں بناوٹ شنگار کی ہیں اسی دن پہنتے ہیں نا، تاکہ مجھے دوست پسند کرے، ہے کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھو. ایک آدمی آیا حضور کے پاس، فقالا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے لیے تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں. اب حضور نے کیا فرمایا؟ پہن کے کیا آئے ہو؟ یہ جو آپ غم، علم اور مصائب کی چادر ہے نا، اس کو اوڑھ کے آؤ، پھر دوستی کی بات بنتی ہے کہ نہیں. پھر جانتے ہیں، پہلے شروعات تو اس سے کر. فرمایا کہ تب دوست رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ چادر لگا کے آؤ گے تو پھر آپ کا جو صفت ہے اسی سے متصف ہو جاؤ گے کہ تمہاری چیخ و پکار میں بلا ہو، تمہارے آنکھ میں برسنے والا آنسو جو ہے وہ مصیبتوں کا نچوڑ ہو، تمہارے کانوں سے درد بری آوازیں سننے جیسے حالت ہو، تمہاری جگہ تمہیں بیٹھنے کے لیے کانٹے ظاہر کریں. وہ وصفیں جب تمہارے اندر متصف ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لَهُ اتَّخِذَ الْبَلَاءِ وَجِيبَابًا اتَّخُذَ الْفَقْرَ، تو ہوگا کیا؟ لَإِنَّكَ تُرِيدُ تُصِفُ بِالصِّفَةِ. تو یہ سب چیزیں جب تم چاہتے ہو، یہ سب چیزیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہی ہوگا کہ تیری اس حالت کو میں چاہوں گا اور اس حالت پر ہماری دوستی قائم ہو جائے گی. کس حالت پہ؟ اگر صرف مالند بے وازوانس پہ دوستی آسے قائم گمز تیل فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دوی مثال کی. پت کیا شاہت مز فرماؤں غوث العظم فرمان چھس اللہ اکبر لئن من شر دل محبتن یمنی من اخ شرط محبتک بالمرافقت نزدیکی ہن خدمتک تعلقک. اللہ اکبر. غوث پاک فرمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لما صدق فی محبت الرسول. یذکر حضور سیدنا غوث اعظم استعمال میں مثال ٹھٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سندس یار سن مثال. تمنس یہ مصیبت ژادر، غمچ ژادر، مشکلن ہن ژادر، پریشانی ہن ژادر. یہ پتہ یہ کم بج یل پیغمبرس برکن ایمان اون ابو بکر صدیقن دپنس بہت کر ژے دوستی رب سند رضا خاطر. دپنس تیل چھ ژے گۄڈٕ یہے ژادر ؤلِتھ تھی ادٕ ہیٚککھ ژٕ مےٚ سۭتۍ سفر کٔرِتھ. بس پھر تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مصیبتیں تھیں، وہ مشکلاتیں تھیں. لما صدق فی محبت الرسول. یہ گو تیل محبت آسن رسول رحمت سندس بارگاہی مز. واسطہ بصفته و شارکہ. اگر ژٕ اتھ منٛز شریٖک چھی گژھُن اتھ صفتس منٛز تیٚلہِ چھےٚ غمٕچ، پریشٲنی ہٕنٛز،
مشکلن ہن صادر والن یت پٹھن حضرت صدیق اکبرن رضی اللہ تعالیٰ. تو میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو اور ختم کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں تلاش یار ہے، بولو، اگر تمہیں یار ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صدیق کے بارے میں چند چیزیں سننا آپ کے لیے لازمی ہے کہ حضرت غوث اعظم شمس فرمان پھر تو آپ کی ظاہری و باطنی، خفیہ و اعلانیہ جتنے سے ہر طرح سے آپ کی موافقت ہوگی وہ میرے لیے ہونی چاہیے، میرے محبوب کے لیے ہونی چاہیے. کوئی بھی موافقت، اعلانیہ ہو، سری ہو، خفیہ ہو. میں نے کہا نا تلاش ہر شے میں ہونی چاہیے. اگر تم نے کہا چلو بعض چیزیں تو ہے، بعض میں یار نہیں ہے، تو پھر آپ مقام پہ نہیں پہنچو گے، دل جاری نہیں ہوگا، دل ذکر نہیں کرنے لگے گا. اگر تو واقعی چھو ایسان دل پنن زندہ کرن، تازہ کرن، تو پھر اس کے لیے موافقت دونوں طریقے سے ہے. وَيَتَّخَذَتِ عَنْهُمْ، تو اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہے یہ کہ آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ آج ہم تلاش کریں حضور کی، اور ہم ادھر سے تلاش کریں، وہ ادھر سے تلاش کریں. وَتُرِيدُ الْقَرْبِ من المساحیت لہم کن آکلن. غوث اعظم فرماؤ ان سے نزدیکی کی خواہش رکھنا اور دوستی چاہنا، اس کے لیے پہلے تمہیں عقل مند بن کے جھوٹی محبت کا دعویٰ نہیں کرنا ہے. بلکہ تمہیں فقرا اور افلاس کی حالت میں، صغیری کی حالت میں، کبیری کی حالت میں، راحت کی حالت میں، غم کی حالت میں ایک سمت رہنا ہے. میں نے جو کچھ کرنا ہے، غریب ہوں تو یار کے لیے ہو، امیر ہوں تو یار کے لیے ہو، اچھا ہوں تو یار کے لیے ہو، برا ہوں تو یار کے لیے ہو. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ جو یار کے لیے ہو جاتا ہے تو وہ یار اس کے لیے ہو جاتا ہے. پھر تمہیں درستگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری اعمالوں کو صحیح کر لیتا ہے. یہی ہے قرآن، کیا یصلح لکم ویغفر لکم ذنوبکم. تلاش شیری ہو گئی، رشتہ اور تعلق صحیح ہو گیا، تو پھر اس قابل آپ کو بنایا جائے گا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، اس لائق آپ کو بنایا جائے گا. نور المعرفتی بشمس المعرفہ طالبۃ فی قلب الصادقین ولا تغیب لیلا ولا نہارا. تو پھر آپ محسوس کرو گے ایسے ایسے باتوں کو اور ایسے ایسے چیزوں کو جو آپ اپنے دل میں پاؤ گے. بس ختم کر رہا ہوں کہ کسی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تمہیں زندگی میں کون سا لمحہ سب سے اچھا لگا. یہ جو زندگی ملی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا لمحہ اچھا لگا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب مجھے گھر سے بے گھر کیا گیا، جب مجھے کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، منجنیق پر باندھا گیا، اور جب وہ لمحہ مجھے یار کے لیے آگ میں ڈالا گیا، تو وہ لمحہ مجھے زندگی میں سب سے اعلیٰ لمحہ لگا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ہزاریں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور حضور سے تعلق رکھیں، تو اس کے لیے تمہیں چند باتیں ضرور کرنی ہیں. پہلے کہ یہ وجود ہے، یہ وجود ایک دریا کے مانند ہے، اس میں بہت سارے لہریں ہیں. مطلب کی بات کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. اور کہیں لوگوں نے اس کو ہفتہ خاں سے تعبیر کیا، کہیں لوگوں نے اس کو معرفت کے 7 دروازوں سے تعبیر کیا، لیکن 7 دروازے تو اس میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 1 2 5 7 دروازے تو ہیں. بہت سے عارفین نے اس میں کہا کہ جب تک کہ یہ 7 دروازوں کی وصف اور پھر اس کی معنویت سے انسان واقف نہ ہوتا ہے، تو انسان کبھی تک
ایمان کی لذت اور حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا۔ لذت ایمان کیا ہے؟ حلاوت ایمان کیا ہے؟ لذت ایمان یہ ہے کہ آپ زندگی کے کٹھن دور اور مصیبت میں چلے، غربت کا مقابلہ کرے، بیماری کا مقابلہ کریں، پریشانی کا مقابلہ کریں، یا راحت میں رہیں، آپ مزے میں رہیں، لیکن جب بھی تمہیں خیال آئے، یہ نہیں کہ جب کوئی تمہیں پوچھے کہ تیری حالت کیا ہے تو بتاؤ شکر ہے اللہ کا، نہیں، جب بھی خیال یار آئے تو کہنا کہ میرا مر مٹنا، میرا جینا میرے یار تیرے لیے، تیرے خوشی کے لمحے بھی تیری یار کی تصویر تیرے لفظوں سے جل کے، تیری آنسوں سے جل کے، تیرے غم میں بھی تیری یار کی تصویر جل کے، تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ پا لیا ہے، ورنہ صد کتاب و سرد ورق در نار کن۔ ہاں وہ آگے کیا ہے؟ ہاں، روئے دل جانب دلدار کن۔ او کسی نے کہا نا، صد کتاب و صد ورق در نار کن، انہیں میسج سے صد کتاب و صد ورق در نار کن، لیک روئے دل جانب دلدار کن، وہ سمجھنا دل کا چہرہ اگر یار کی طرف ہو گیا تو پریشانی نہیں، غم نہیں، مصائب و آلام تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو عشق اپنے مقام پر تبھی پہنچتا ہے، لگی ہو تو سمجھ لینا، تو پھر آپ عشق نہیں کرتے ہیں تو اس لیے علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا نا، کیا جفا نہ ہو عشق میں تو کچھ مزہ نہیں، رشتہ ہی اس پر قائم ہوتا ہے، اس سے آگے تو یہ ہے ہی نہیں کچھ، یہ تعلق ہی اسی پر ہے کہ اگر تمہاری تلاش سیدھی ہو گئی، جانب یار ہو گئی، تو سمجھنا پھر فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، غم نہ کھانا، خوف نہ کھانا، مرے بھی قبر میں چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، پھر بھی تمہارے قبر میں تیرے یار نے آنے کا وعدہ کیا ہے نا، آ جائے گا، قبر میں بھی نہ ملے الیاذ باللہ، فکر نہ کرنا، اس نے تو آخرت میں 1000 جگہوں پر ملنے کا وعدہ دیا ہے، تو اسے کہو کہ پیارے اگر ہمارے لیے فرصت نہیں تو کبھی تو یاد آ جائیں، وہ یوسف کے طرح ایک شیدائی تمہارا پڑا ہوا ہے قید میں، کبھی تو اسے بھی یاد کر، تو وہ کہے گا کہ نہیں تو مجھے یاد ہے، کبھی میری یاد سے تو باہر نہیں ہے۔ تو مقصد یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری تلاش ہے یار کے ساتھ تو اس تعلق میں سچے رہو۔ تو یہ جو 7 طبق میں نے کہے انسان کے وجود کی، یہ روشن ہونے کے لیے پہلا سرا اس کا یہ ہے کہ یہ جو تلاش یار ہے یہ اپنے فکر میں پہلے ڈالو۔ کس میں؟ اب مطلب کی بات آج کی جو آپ کو سیکھ کے جانی ہے، یہ باقی جو کچھ میں نے سنایا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے جیسا سمجھنا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو میرے طالبین ہیں اس راہ سلوک کے ہم سفر ہے میرے، وہ سمجھ رہے اس بات کو کہ اگر آپ نماز میں بھی کھڑے ہیں نا، کس میں؟
وہ تو بس فرض ادا ہو جائے گا تمہارا. لیکن اگر تمہاری نماز میں تمہاری یار کی سنگت تمہیں بے قرار نہ کرے. لا صلاۃ لمن بحضور القلب. اگر تم قرآن پڑھ رہے ہو نا، قرآن پڑھتے 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 ایسا قرآن پڑھو کہ ہر آیت میں آپ کو یار کی صورت نظر آ جائے، یار کی صورت نظر آ جائے. جب صورت نظر آئے گی تو یقینی طور آپ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اور قرب میں چلے جائیں. دنیا میں کتنے شے ہیں، کتنے اسباب ہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، چھوٹے اسباب، بڑے اسباب. لیکن سارے اسبابوں کو تو ختم ہونا ہے، لیکن تمہارا یار کا کوئی سبب یا شے بھی ختم نہیں ہونے والا، وہ رہنے والا ہے، کیونکہ وہ سانچے عشق میں ڈل کر بن جاتا. تو پہلی بات یہ، جو یہاں سے آپ تلاش شروع کرو گے نا، تو یہ تلاش اپنے فکر میں ڈال. کس میں؟ بولو کس میں؟ بہت سارے لوگ مجھے آتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم نے درود پڑھا، اتنے درود پڑھے، حضور کی زیارت نہیں ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے ذکر کر رہا ہوں، فلاں پیر صاحب کے پاس گیا، فلاں پیر صاحب کے پاس گیا، لیکن دل نہیں نرم ہوتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، جواب اس کا پیر کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. فرق اتنی ہے کہ تمہیں تلاش یار جس دل سے کرنا ہے، اس دل میں ہزار چیزوں کو آپ نے رکھ دیا ہے. کہاں سے کرو گے؟ سارے چیزوں کو حادث جان کے باہر پھینکو، ایک یار کے لیے دل کو رکھو اور اپنے فکر پر یار کے فکر کو غالب کرو. جب یار کے فکر کو غالب کرو گے، وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ ادھر سے تمہارا کیا، میں تلاش یار میں دوش سریا ہو گیا، میں تلاش یار میں دوش سریا ہو گیا. آنکھ جب میں پھیر لی، ہم دو سریا پا گیا. وہ دور پھر دیکھنے کی تلاش نہیں کرنی آپ کو، بس پھر جھانک کے اپنے اندر ہی دیکھنا ہے، آپ اس کو پالو گے، کیونکہ وہ تمہاری تلاش سے پہلے ہی، تمہارے تلاش کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تمہاری تلاش میں نکل چکا ہے. اسی کو راز کے بیعت بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو حل کرے، آپ کے منازل آسان ہو، آپ کے سختیوں کو آسان کرے، آپ کے پریشانیوں کو دور کرے. جو مشکلات آپ کو ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے مشکلوں کو ختم کرے، آپ کے مصائب و آلام کو ختم کرے، سختیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ کرن تو راہ سلوک کی مسافر بنو توفیق تاکہ اللہ تعالیٰ جات جات بن فضل عطا. یم بیمار تمن شفا، حاضر بیمارن شفا، سائل بیمارن شفا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
ساری دلس پر توجہ کرت اشبان زیو خاموش زیو تالس دت ساری دنیا علائشم نش پن دل تو روح صاف کرت تمام ظاہری باطنی علائشم نش پن دل خالی کرت خاموشی سان دلس منز پنن پان حضور علیہ الصلوۃ والسلام برونٛہہ کنہِ حٲضِر کٔرِتھ یہ ارادٕ کٔرِتھ کہ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ عرشُک سفیٖنہٕ یُس میٲنِس قلبس متاثر کرِ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس یادس مز محو سپدت دل زی پہ توجہ دت دھیمی دھیمی آواز مز پرن اللہ 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 حل حل اللہ 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 اللہ
لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ 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 إلا الله 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 الله إلا الله الله إلا 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 الله 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 الله
حل 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 اللہ حق 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول من کان للہ کان اللہ لہ مولایا صلی وسلم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ملتهم مولاي صل وسلم دائما کچھ نفر چھو میں چھو پتہ یا اکرم الخلق مالی من دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم تقبل منا ومنك الإجابة يا عزيز يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث برحمتك استغيث کچھ عزیزوں کے خواب ہے لیکن سب کا اس وقت جواب نہیں دے سکتے ہیں، وقت بہت کم ہے. عزیزن خواب وچمت راجوری پہ غالباً میں سا وچ خواب کی کس اجنبی ستن میں نکاح سپدان ہم پتہ گئی میں دلس من عجیب خوشی اگر کانہ نفر وچھے
پنُن نکاح کٲنٛسہِ اجنبیَس سۭتۍ سپدان امیُک تعبیٖر ہیٚکہِ یہِ ٲسِتھ کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمِس کینٛہہ تِتھۍ دوست عطا یِم دوست تٔمۍ سٕنٛدِس ذہنَس یا فِکرِ منٛز آسَن نہٕ لیکن تِمن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ واتہِ تٔمِس دُنیٲہی فوٲیِد تہِ تہٕ اُخروی فوٲیِد تہِ یہِ ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد امیُک تعبیٖر آسُن چوٗنٛکہِ یہِ نکاح چھُنہٕ خوابس منٛز نکاح وٕچھُن چھُنہٕ باطنی ظٲہری نکاحس پٮ۪ٹھ محموٗل یا کانٛہہ دلالت کران بیٚیہِ أکۍ صٲحبن تہِ چھُ تُہۍ خواب وٕچھمُت کہِ بہٕ اوسُس وٕچھان أکِس قبرِ پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ اَتھ قبرِ نِش چھُس بہٕ کھڑا گژھان تہٕ أمِس صاحبہِ قبرس سۭتۍ چھُ میون ایجاب قبوٗل سپدان تہٕ لیکن بہٕ چھُس تٔمِس وَنان ژٕ نیر نٮ۪بر سُہ چھُنہٕ نیران نٮ۪بر کینٛہہ یہِ حظ وٕچھ مےٚ اَکہِ دۄیہِ لٹہِ اَمیُک مطلب چھُ غٲلباً ییٚمِس یُس یہِ خواب آسہِ وٕچھان اگر أمۍ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ متعدد لٹہِ چھُ وٕچھمُت تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی قبر پہ گیا خواب میں اور اس نے دیکھا کہ جیسے اس نے دیکھا کہ وہ ایجاب و قبول اس کے ساتھ کر رہا ہے لیکن پھر اس سے بتا رہا ہے کہ آپ نکل آؤ اور نکلتا نہیں ہے اگر اس نے اس صاحب کو دیکھا ہے جو وفات ہو چکا ہو تو شاید اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسان اسی انسان سے ظاہری یا باطنی کچھ استفادہ کرنے والا تھا یا ساتھ میں طالب مرید پیر یا استاد تو اس وجہ سے وہ جب وہ قبر پہ جا رہا ہے وہ استفادہ کرنے کے لیے چونکہ وہ وفات ہو چکی ہے ابھی مل نہیں رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسی عارفانہ سنگت میں بیٹھے اور یہ تعبیر ہے کہ اس انسان کے لیے کہ اس کو بعید تجدید کرنی چاہیے اگر اس کا عارف دنیا سے گیا ہے تو ضرورت ہے کہ اس کو کسی بھی در پہ جا کر کسی بھی اچھے مرشد کی تلاش کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنی چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے ایک اور انسان نے ایسے ہی نکاح کے بارے میں خواب دیکھا تھا چونکہ 2 ہفتوں سے میرے پاس پڑا ہے تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا اگر وہ ہے اس مجلس میں تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنی والدہ سے ایجاب و قبول کر رہا ہوں یعنی میری نکاح خوانی جو میری والدہ سے ہو رہی ہے اور نکاح خواں جو ہے وہ میرا باپ ہے اور ہماری رخصتی ہو رہی ہے تو میں پریشان ہوں یہ کیا ہے اس میں بھی کوئی پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام ہوگا جو والد صاحب کی مرضی پر اس کی والدہ اس کو مدد کرے گی یا کوئی اچھا کام اس سے صادر ہوگا کہ جس کی وجہ یا ظاہری سبب اس کی والدہ بن جائے گی اور اس پر اس کا والد راضی رہے گا یعنی کہ مول روزس رز مگر مدد کرس موج اچھا ٹھیک ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے اس کے پاس پراپرٹی ہے تو ماں نے اسی کو دے دی باپ اس پہ راضی ہو گیا تو یہ اس کی تعبیر ہے اس پہ بھی کوئی نکاح کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ایک اور خواب ہے کسی عزیز نے دیکھا کہ وہ کیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کچھ نا کاو آسن کاو میں نے کبے کو دیکھا اور وہ کوا میرے آگے پیچھے منڈلا رہا ہے اور کوشش بڑے آواز سے وہ ٹاؤ ٹاؤ کر رہا ہے یعنی کہ دیوان اس کی کیا تعبیر ہے اس کی تعبیر شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف یا رنج نصیب ہو لیکن بعد میں اس سے اللہ تعالیٰ اس رنج کے بدلے یا اس کے رنج کے سبب سے بہت ساری خوشیاں عطا کرے گا یعنی کہ اچھا خواب ہے کسی اور نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں کہ میرا ایک دوست ہے اور اس کے کپڑے جو تھے ان پہ گرد و غبار تھا اس کی یہ تعبیر ہے کہ وہ تمہارا دوست کسی مشکل حالت میں گزرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا یہ اس کی تعبیر ہے اور ایک عزیز نے خواب میں کہا کہ میں نے ایک مشہور عالم دین سے ایک مشہور استاد کو دیکھا میں اس سے کتابیں مانگی اس نے کتابیں دینے کا وعدہ بھی کیا جب امتحان میں وہ کتاب درکار تھی یا ہے اس امتحان کو دینے کا ارادہ میں نے کیا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کسی اور علم کے لیے کھولے گا، جو علم وہ ابھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو اس میں کامیابی میسر نہیں ہو رہی ہے۔ باقی سارے تعبیر معبرین جنہوں نے بھی کچھ تعبیریں لکھی بتائی، باقی حقیقی علم تعبیروں کا اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین بوجھ عمل کرنے توفیق باقی ہندیم خواب آسان روٗدمٕتۍ تِم ونو بیٚیہِ لٹہِ صرف أکِس انسان سُنٛد خواب تہٕ پیٚو مےٚ بیٚیہِ نیران یاد تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے کان سے سونے کے سکے نکل رہے ہیں۔ کیا سونے کے سکے؟ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے زبان کے شر کی وجہ سے کوئی اس کا اپنا ذاتی عزیز یا کوئی اس کا ذاتی رشتہ دار تکلیف میں پڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ زبان کی درستگی کرے۔ ایک اور عزیز نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میں نے دیکھا میرے والد کے سارے بال سفید ہو گئی تھے، ایک بھی بال سیاہ نہیں۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو آخرت میں عزت دے گا۔ اگر اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو پھر یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کے خطاؤں کو۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر اس کی عزت کی نشانی ہے کسی کے بال سفید نظر آنا۔ ایک اور عزیز نے خواب دیکھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ میں کتوں کی جرمٹ میں ہوں، میرے دائیں بائیں بہت سارے کتے ہیں، وہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ کتے تو مجھے زخمی کر رہے ہیں لیکن وہ دانت نہیں گڑا پا رہے ہیں۔ تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے بہت سارے دشمن ہیں جو اس کے قریب رہتے ہیں اور اس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اس مسئلے میں اس کو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اور عزیز نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ رات میں میں جا رہا ہوں اور اچانک سے میرے پیچھے سے تیز آندھی کی آواز سنی تو دیکھا پیچھے تو میرے پیچھے ایک ایسا جانور آ رہا تھا جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ جانور مجھے دیکھ کے ایسا اندازہ کر رہا تھا، میں یہ سمجھنے لگا کہ وہ مجھے کھائے گا، اور لیکن وہ جانور رک گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ جانور رک گیا اور واپس پھر گیا۔ جانور کی تصدیق میرے پاس نہیں ہے کہ جانور کون تھا۔ تو اگر کسی نے ایسا دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ درپردہ دشمنوں کی شر سے اس کو کہ چند لمحات کے لیے خوف آ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو راسخ فرمائے گا اور پھر وہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب اور میرے سب خوابوں کی تعبیریں اچھے کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مصائب و سختیوں کو آسان کریں۔ تو خواب وچھن گژھِ کوشش کریں، خواب وچھن چھِ سنت۔ اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہنٛدٮ۪ن خوابن ہٕنٛدۍ تعمیٖر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔